اے خدا، تیری مثال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میری زبان پر رہتا ہے۔ تیرا گھر میرا دل ہے، پھر تو کیوں جدا ہو سکتا ہے؟ میرے خیالات خدا کی بدولت پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ غور کریں گے اتنی ہی یہ حقیقت ہم پر واضح ہوتی جائے گی کہ خدا کا تعلق ہم سے براہ راست ہے۔ درمیان میں ثانوی علتوں کا فرض کرنا غیر ضروری ہے۔ ہماری زندگی، حرکت اور ہستی سب خدا کے اندر ہے۔ جس پر میں عاشق ہوں وہ میں ہی ہوں، اور میں خود اپنا محبوب ہوں۔ لہٰذا جب تو مجھے دیکھ لے گا تو گویا تو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا۔ تیری روح میری روح میں اس طرح سما گئی جس طرح عنبر مشک ناب میں مل جاتا ہے۔ میرے فنا ہونے میں میری فنا کا فنا ہونا ہے، اور میں نے اپنی فنا میں تجھے پایا۔ میں نے اپنا نام اور اپنے جسم کا نام مٹایا تو تو نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، میں ہی ہوں۔ تو نے مجھے اس قدر اپنے قریب کر دیا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تو اور میں ایک ہی ہیں۔ جس طرح بھی نظر اٹھاتا ہوں، جس طرف بھی دیکھتا ہوں، جہاں بھی نظریں جماتا ہوں، تجھی کو جانتا ہوں، تجھے ہی سوچتا ہوں اور تیرا ہی تصور پختہ کرتا ہوں۔ میرے اور تیرے درمیان صرف ایک میں ہے جو میرے لیے باعث عذاب ہے۔ مجھ پر رحم کر اور اس میں کو درمیان سے اٹھا لے۔ میں وہ ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میں ہوں۔ ہم ایک جسم کی دو روحیں ہیں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے، اگر تو اسے دیکھتا ہے تو ہم دونوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں بازی لے جانا چاہتے ہو تو ہمیشہ حق پر چلو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حق کے راستے سے چلتے رہو، کیونکہ حق پر چلنے والے دنیا میں ناکام نہیں ہوا کرتے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ اس سے متحد ہو جاتا ہے، اس کی ذات میں سر تا پا ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کا ذاتی تشخیص ختم ہو کر ذات خداوندی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ آرام و سکون اس سے دور چلا جاتا ہے جو دنیا میں سکون تلاش کرتا ہے۔